السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ہارر پلینٹ وائس۔ تمام تعریفات میرے رب کی ذات کے لیے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو فیس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر، ہمت اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ چلیں سنتے ہیں بدرو کی دیدہ دلیری کی ایک خوفناک داستان، لیکن اس سے پہلے آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد میں گھر کو بغور دیکھنے لگا۔ امی نے کتنے خواب دیکھے تھے، ابو نے کتنی محنت کی تاکہ میں کچھ بن جاؤں، اور آج جب میں ایک کامیاب کاروباری آدمی تھا اور سالوں کی محنت کے بعد اپنا گھر خریدنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تو آج وہ ہستیاں میرے ساتھ نہیں تھیں جنہوں نے مجھے یہاں پہنچانے میں انتھک محنت کی۔ اداسی ملی خوشی کے جذبات لیے میں نے اپنے نئے گھر میں پہلا قدم رکھا۔ گھر کو دیکھنے کے لیے ایک دو بار آ بھی چکا تھا، لیکن اس وقت یہ گھر میرا نہ تھا، تو اس مناسبت سے یہ میرا اپنے گھر میں پہلا قدم تھا۔ صاحب، آپ کا سامان آ گیا ہے۔ اس آواز پر میں چونکا تو ٹرک ڈرائیور جسے میں نے اپنا سامان لانے کو کہا تھا وہ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، اندر لے آؤ۔ سامان گھر میں لگوانے کے بعد تھکاوٹ سے ایسی نیند آئی کہ مجھے رات کے کھانے تک کا ہوش نہ رہا۔ اچانک کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، لیکن ایک مانوس سی خوشبو فضا میں محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہی دروازے کی چرچراہٹ ہوئی اور ایک سفید آنچل لہرا کر غائب ہو گیا، میں جلدی سے بستر سے نکلا اور اس طرف لپکا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی میں باہر نکلا، ایک نسوانی سراپا خرامہ چال چلتا ہوا باہر کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ میں تیز بھاگا، لیکن پھر بھی اس کی رفتار کا مقابلہ نہ کر پایا اور وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے دروازہ کھول کر گلی میں نکلا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اسے پہچان چکا تھا۔ حمیرہ، 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 کہاں ہو تم؟ میں زور سے چلانے لگا۔ اچانک روشنی کا تیز جھماکا ہوا اور میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ میری زندگی سے تو چلی گئی، لیکن میرے خواب و خیال میں ابھی بھی اس کا بسیرا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ میں گھر میں اکیلے اکتاہٹ محسوس کرنے لگا۔ اس سے پہلے فلیٹ میں جن دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، وہاں ہم خوب ہلا گلا مچائے رہتے تھے۔ اسی لیے میں نے آج اپنے پرانے دوستوں کو اپنے گھر پر رات کے کھانے کی دعوت دی۔ یوں تو سب دوست ہی میرے جگری تھے، لیکن کامران وہ تھا جو میرے سب سے قریب تھا۔ بن کہے سب سمجھ جاتا۔ بہت اکیلا محسوس کرتا ہے نا؟ لیکن ہم روزانہ تو یہاں نہیں آ سکتے نا۔ میری مان تو شادی کر لے سمیر۔ اس نے گویا ایک جملے میں میری کیفیت بھی بیان کر دی اور مطالبہ بھی کر دیا جو وہ ہر بار کرتا آیا تھا۔ میں ہر بار کی طرح اب بھی خاموش رہا۔ یار، اب تمام عمر تو ماضی کے سہارے کیسے جی سکتا ہے؟ پرانی یادیں بھلا کر اب آگے بڑھنا ہوگا۔ دوستوں کے جانے کے بعد میں کامران کی باتوں پر سوچنے لگا، لیکن میرے لیے یہ دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ اپنی مرحوم بیوی حمیرہ کے جانے کے بعد میں کسی نہ کسی طرح زندگی میں تو واپس آ گیا تھا، لیکن دل کا وہ کونا جو حمیرہ کے نام کر دیا تھا، اس میں کسی اور کو جگہ نہ دے سکا۔ گئے وقت کے صحرا میں جانے کب تلک میں تشنا آرزوؤں کو لیے گھومتا رہا اور پھر نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ صبح حسب عادت چہل قدمی کے لیے نکلا تو واپسی پر اپنے گھر سے 2 گھر پہلے اچانک چھت پر نظر گئی اور پھر وہیں جم گئی۔ اپنی عادت کے برخلاف میں اسے دیکھتا چلا گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر چھائی سوگواری اور اس کی ذات سے پھوٹتے خالی پن نے اس کی طرف متوجہ رکھا کہ مجھے اندازہ بھی نہ ہوا کہ میں کتنی غلط حرکت کر رہا ہوں۔ میری نظروں کی تپش سے وہ اچانک چونکی۔ میں نے ہڑبڑا کر نظریں بدل لیں۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دفتر سے واپسی پر بھی میں نہ چاہتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتا رہا، اور جانے کب میرے قدم چھت کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے چھت پر لے گئی؟ وہ صبح کی طرح عین اسی مقام پر موجود تھی، یک ٹک ایک جانب دیکھتی ہوئی۔ وہ کسی اداس بھری تصویر کا مکمل شاہکار دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک صبح والا منظر دہرایا۔ اس نے اچانک میری جانب دیکھا۔ میں نے نظریں چرائیں اور کچھ لمحوں بعد وہاں موجود نہ تھی۔ جس قدر وہ اپنا سونا پن مجھ سے چھپانا چاہتی تھی، میں اسی قدر اس کی کیفیت اور شخصیت کے سحر میں جکڑتا چلا گیا، اور پھر یہ معمول بننے لگا۔
اور اب اس نے بھی شاید میری ذات کو کسی نہ کسی طرح قبول کر لیا تھا۔ اب وہ میرے آنے پر بھاگتی نہ تھی، بلکہ اپنی سونی سونی آنکھوں کا رخ میری جانب کیے بس دیکھتی رہتی۔ میں بھی اس کی آنکھوں کے سحر میں ایسا جکڑا جاتا کہ گویا تمام کائنات بھلا دیتا۔ پھر اچانک وہ آنکھوں سمیت منظر سے غائب ہو جاتی اور میں چونک کر اسے تلاش کرنے لگتا۔ پھر ایک دن تمام ہمت جمع کر کے میں نے اسے پکارا، سنیے۔ وہ ایک دم چونک پڑی لیکن جواب دیا، جی۔ آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ آپ سے مطلب؟ اس نے وہ سوال کر ڈالا جس کا جواب میں خود کئی دنوں سے سوچ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت نے رفتار پکڑی اور کچھ ہم قریب آنے لگے، گھلنے ملنے لگے۔ ایک دن میں گھر میں سو رہا تھا کہ زور سے دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز نے جگا دیا۔ گھڑی میں دیکھا تو ابھی 6 بجے کا وقت تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے اٹھا اور پوچھا، کون ہے؟ اللہ کے نام پر دے دے بابا۔ 6 بجے ایک فقیر کی یوں کھلی بدمعاشی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کرتے ہوئے محض اتنا ہی کہا، معاف کرو بابا، سوالی کو خالی نہیں بھیجتے بیٹا۔ فقیر نے کہا۔ بکھرے کمرے میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنا بٹوا کھولا اور اس میں سے 10 روپے نکال کر باہر کی جانب نکلا اور پیسے فقیر کی طرف پکڑائے۔ لو بابا۔ ایک چولا سا پہنے، پیروں میں ٹوٹی پھوٹی چپل لیے وہ مفلوق الحال فقیر مجھے دیکھ کر اچھل پڑا، جیسے اس نے بجلی کے کسی ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ جھٹک کر میرے پیسے اس نے میری طرف پھینکے اور خوفناک آواز میں چلایا، نہ کر، نہ کر، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ تباہ ہو جائے گا، چھوڑ دے گا تو بچ جائے گا، رکھ اپنے پیسے، نہ کر۔ اول پھول بکتا ہوا فقیر یہ جا وہ جا اور میں اس کا ایک بھی لفظ سمجھ نہ پایا۔ اسی الجھن میں دوبارہ سونا محال ہو چکا تھا اور ویسے بھی صبح کی سیر کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ دفتر سے واپسی پر میں سوچ رہا تھا، نورین جو میری نئی محبت ہے، جس نے حمیرہ کے بعد میرے دل میں جگہ بنائی، اس کے لیے کوئی اچھے سے رنگ کا جوڑا لے جاؤں۔ جب دیکھو اداس صورت بنائے سفید لباس میں گھومتی رہتی ہے، میرے لاکھ کہنے روٹنے منانے پر بھی اس کا انداز نہ بدلتا۔ انہی خیالوں میں دکان کی طرف بڑھا، لیکن اسی جلالی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ نہ کر، بول رہا ہوں، نہ کر، وہ جو ہے وہ نہیں ہے جو تو سمجھ بیٹھا ہے، نہ کر۔ بابا کیا مسئلہ ہے؟ لو 100 روپیہ۔ اپنی دانست میں سمجھا کہ بابا زیادہ مال بنانے کے چکر میں کچھ اداکاری کر رہا ہے، لیکن وہ یہی الفاظ کسی ورد کی طرح کرتا ہوا چلاتا گیا، نہ کر، نہ کر۔ پھر یہ کچھ دن تک متواتر ہونے لگا۔ وہ اچانک کسی نہ کسی کونے سے نمودار ہوتا، عجیب بے ربط جملے کہتا جن کی مجھے سمجھ نہ آتی، اور یوں ہی بکتا جھکتا نکل جاتا۔ میں اسے نیم پاگل سمجھ کر توجہ نہ دیتا اور پھر یہ سوچ کر نورین چھت پر منتظر ہوگی گھر کی جانب رواں ہو جاتا۔ نورین، میرا خیال ہے ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ کیسے کریں گے سمیر؟ تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو، جیسے سب کرتے ہیں۔ باتیں تو تم بھی عجیب کرتے ہو سمیر، ہم ویسے تھوڑی کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بس نہیں کر سکتے۔ ایسے میں مجھے وہ اس فقیر کی مانند لگتی جس کی باتیں میرے سر سے گزر جاتی۔ آخر بتاؤ تو کیوں نہیں کر سکتے؟ میں تمہارے والدین سے بات کروں گا، وہ ایسا نہیں چاہیں گے۔ میری اس حالت کی ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ وہ اکثر ایسی باتیں کرتی اور جب میں وجہ پوچھتا تو ٹال جاتی۔ جب بھی اس کے گھر جا کر والدین سے بات کرنے کو کہتا، وہ نہ صرف ٹال دیتی بلکہ کئی دن ناراض رہتی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ قصہ نمٹ جانا چاہیے، اور میں نورین کو بتائے بغیر اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی۔ کون ہے؟ ایک نحیف سی آواز آئی اور اسی کے ساتھ دروازہ کھلا۔ پہلے ایک استخوانی سا جھریوں زدہ ہاتھ دکھائی دیا اور پھر ایک بڑھیا دکھائی دی۔ جی، میرا نام سمیر ہے، میں آپ سے 2 گھر چھوڑ کر نیا آیا ہوں۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آؤ، اس نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوا تو ایک بوڑھے کو جو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا بالکل نورین کی طرح ایک طرف تکتے ہوئے پایا۔ شاید اس پورے گھر کو ایک ہی اداسی نے گھیرا ہوا تھا۔ نورین کہیں دکھائی نہ دی۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ بڑھیا نے پوچھا۔ جی، میں نورین کو پسند کرتا ہوں۔ اتنا سن کر وہ چونک پڑی اور نورین کے باپ کو گویا کوئی دورہ پڑ گیا ہو۔ غوں غوں کرتے وہ چارپائی پر اچھلنے لگا۔ بڑھیا نے بھاگ کر اسے پانی پلایا اور دونوں رونے لگے۔
وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کسی اور ہی دنیا کا باسی ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں جب اس گھر سے نکلا تو میرے 14 کے بجائے 28 طبق روشن ہو چکے تھے، اور میرے چہرے پر آنے جانے والے رنگوں کی رفتار اتنی تھی کہ کسی تیز ٹرین رفتار کی بھی کیا ہوگی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، جو میں سن کر آیا تھا وہ مجھے اندر تک دہلا دینے کے لیے کافی تھا، جسے سن کر کسی بھی مضبوط سے مضبوط انسان کا کانپ جانا یقینی تھا۔ مجھے فقیر بابا کے جملے یاد آنے لگے، نہ کر، بول رہا ہوں نہ کر، وہ جو ہے وہ نہیں ہے جو تو سمجھ بیٹھا ہے، نہ کر۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں اب تک جس سے ملتا آیا، جس سے محبت کرتا آیا، جس کے سنگ مستقبل کے سپنے سجائے تھے، وہ کوئی جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ ایک بدروح تھی۔ جی ہاں نورین، ایک روح تھی جس پر اس کے ماں باپ نے اپنی مرضی تو تھوپ دی، جو اس نے قبول بھی کر لی، لیکن اپنے آپ کو خوش نہ رکھ پائی۔ کسی سے کیے وعدے اسے اندر ہی اندر کسی گدھ کی مانند نوچتے رہے، کھوکھلے درخت کی مانند سوکھتے سوکھتے وہ ایک دن ریزہ ریزہ ہو گئی۔ شاید وہ تا قیامت اسی طرح بھٹکتی رہتی، لیکن میری محبت اسے دوبارہ زندگی کی جانب لے آئی۔ کیسا عجیب جملہ ہے، کسی روح کا زندگی کی طرف لوٹنا۔ شاید محبت بھی ایسے کئی عجیب جملوں کا مجموعہ ہے۔ وہ دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی تشنہ آرزوئیں اسے دنیا سے مکمل ناطہ توڑنے دیتی، لیکن پھر میں اس کے اور دنیا کے درمیان ایک رابطہ بن گیا۔ اس کی نظروں کے سحر میں کئی باتیں جو پہلے میرے دماغ میں نہ آ سکیں، اب وہ سانپ بن کر کل بلا رہی تھیں۔ شروع کے دنوں میں ہمارے درمیان 2 گھروں کا فاصلہ ہونے کے باوجود ہم بآسانی بات کر لیتے۔ اس کا ہمیشہ ایک ہی لباس میں ملبوس رہنا، میرے اس کے گھر جانے کا کہنے پر سیخ پا ہو جانا، یہ ایسے سوال تھے جو میرے سامنے تھے مگر میں کبھی ان پر غور نہ کر پایا۔ اور اب ایک اور سوال جو میرے من میں کل بلا رہا تھا کہ آخر وہ پوری دنیا میں مجھے ہی کیوں دکھائی دی؟ شاید ہم دونوں ہی وقت کی ستم ظریفی کا شکار تھے، ہم دونوں نے ہی اپنی عزیز ترین ہستیوں کو کھویا تھا۔ ہاں، وہ سانجھا دکھی تو تھا جس نے 2 الگ الگ دنیاؤں کی ہستیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ میں انہی سوالوں میں گم تھا جب مجھے لگا کہ کوئی سایہ سا کھڑکی سے گزرا ہو۔ میں نے کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہو۔ میں نے ڈر کے مارے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میرا حلق خشک ہونے لگا۔ دالان کی طرف سے مجھے اس کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس طرف بڑھا کہ اچانک دالان کے بجائے اوپری کمرے کے دروازے میں ایک سایہ کھڑکی میں دکھائی دیا۔ کون؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جواب میں محض سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ نورین کی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ عجیب پراسرار سا ماحول وہاں بن گیا۔ اندھیری رات میں ایک سایہ وہاں موجود تھا۔ میں نیچے اندھیرے میں اس طرف دیکھے جا رہا تھا اور چاروں جانب سسکیاں گونج رہی تھیں۔ اس کی حقیقت جان لینے کے بعد ایک خوف میرے رگو پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز گھنٹہ بھر آتی رہی اور پھر وہ ایک جھونکے کی مانند میرے وجود سے ٹکراتے ہوئے نکل گئی، اور میں جو کہ اب تک وہاں بت بنا کھڑا تھا دھڑام سے قریبی صوفے پر گر گیا۔ صبح دفتر جانے کے لیے نکلا تو گھر میں اس کی مہک ابھی تک موجود تھی، جس سے ایک خوف کی جھرجھری سی آ گئی۔ دفتر کے باہر فقیر بابا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ بابا میری مدد کرو بابا، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرے بلانے پر اس نے نظریں اٹھائیں اور ایسی خالی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے مجھے نہ سنا۔ پھر میں بوجھل قدموں سے دفتر کو چلا گیا۔ آج گھر جانے کا بالکل ارادہ نہ تھا، لیکن جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ ڈرتے ڈرتے گھر میں قدم رکھا۔ اس کی مہک بھی اب فضا سے معدوم ہو چکی تھی۔ کھانا کھا کر کسی طرح خود کو سونے کے لیے آمادہ کیا اور خوف کے باوجود کسی طرح سو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب اس کی مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال لہرا رہے تھے جبکہ وہاں ہوا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ فضا کل کی طرح سسکیوں سے گونج رہی تھی۔ عجیب سوز تھا، عجیب آہوزاری تھی۔ وہ مجھے مزید خوف زدہ کر رہی تھی۔ نورین، تم یہاں؟ میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا۔ اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔
لیکن اس کی سسکیوں کی گونج میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ مجھے لگا میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں میچ لیں۔ کچھ دیر بعد ہاتھ ہٹائے اور آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ کھڑکی کی جانب سے ایک ورق دائیں بائیں جھومتا ہوا آیا، اندھیرے کے باوجود اپنے ساتھ عجیب سی روشنی لا رہا تھا۔ پھر وہ زمین پر گرا اور ہر طرف گہرا اندھیرا ہو گیا۔ میں ہمت کر کے اٹھا، کمرے کی بتی جلائی اور اسے اٹھا کر پڑھنے لگا۔ میں نے کسی کو بہت چاہا لیکن اس کو مجھ سے دور کر دیا گیا۔ میں اس وقت مجبور تھی سمیر، رواجوں میں جکڑی ہوئی ایک بے بس کمزور لڑکی، سماج کے آگے سر جھکا لیا لیکن اپنی آرزوؤں کو نہ دبا سکی۔ لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں اور کوئی بندش بھی نہیں۔ اب میں ہار نہیں سکتی سمیر، تمہیں اب میرا ہونا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں اپنی زندگی کی قربانی دینی ہوگی۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہم ہمیشہ کے لیے ایسی دنیا میں ایک ہو جائیں گے جہاں بہت سکون ہوگا۔ میرا تو حلق سوکھنے لگا، ورق میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا۔ اس دن مجھ پر ایک چشم کشا لیکن تلخ حقیقت کا ادراک ہوا۔ ہم کسی کو کتنا بھی چاہیں، کتنے بھی جینے مرنے کے عہد و پیما کریں، لیکن یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہمارے ایسے اکثر دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں اور یہ عموماً جذباتیت پر مبنی کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ مجھے کسی رسالے میں پڑھی وہ سطریں یاد آنے لگیں۔ کچھ لوگوں کو کھو دینے کے بعد ہم سوچتے ہیں ہم مر کیوں نہیں گئے، لیکن پھر ہم جیتے چلتے جاتے ہیں، اور دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس پل زندگی سے بے انتہا محبت محسوس ہوئی اور میرے جسم میں موت کے خوف سے سنسناہٹ ہونے لگی۔ نورین سے محبت پر میرے جینے کی خواہش غالب آنے لگی، لیکن مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آتا۔ فقیر بابا، اچانک یہ نام میرے ذہن میں بجلی کی مانند کوندا، کیونکہ صرف وہی ایک تھا جو نہ صرف اس معاملے کو مجھ سے پہلے ہی جانتا تھا بلکہ مجھے آنے والے خطرے سے آگاہ بھی کر رہا تھا۔ دن چڑھا تو میرا دفتر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن فقیر بابا کی آس میں تیار ہو کر دفتر چل دیا۔ دفتر کے باہر پہنچا تو وہ کہیں مجھے نظر نہ آیا۔ کئی بار میں نے باہر آ کر دیکھا لیکن اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ شاید قدرت بھی میری مدد کو آمادہ نہ تھی اور میرے دن ضرور گنے جا چکے تھے۔ میرا دل ڈوبتا چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں نے سوچا کہ گھر جانے کے بجائے کامران کے گھر چلا جاتا ہوں۔ کچھ ہی وقت کے بعد میں اس کے در پر تھا۔ دروازہ کھولتے ہی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے میرا خیر مقدم کیا، لیکن پھر اچانک چونکتے ہوئے بولا، یار سمیر، تمہیں کیا ہوا؟ بیمار ہو کیا؟ کچھ بتایا تک نہیں، اپنا چیک اپ کروایا؟ کچھ نہیں یار، بس کام کی تھکاوٹ ہے آج کل۔ سوچا آج تجھے اور بھابھی کو تنگ کروں۔ میں کشمکش میں تھا کہ اسے بتانا سب مناسب ہوگا یا نہیں۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے مہمان خانے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ رات خیریت سے گزری اور ابھی میں اطمینان ہی کر رہا تھا کہ بستر کے دائیں جانب پڑے اس پرچے پر نظر پڑی، بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے سمیر، تم بھول گئے ہو میں اب حدوں کی قید میں نہیں۔ بہتر ہے ہم دونوں ایک ساتھ اپنے گھر میں رہیں تاکہ تمہاری وجہ سے دوسروں پر برا وقت نہ آئے۔ یقیناً میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنی آنے والی موت کا انتظار کروں۔ اسی ادھیڑ بن میں دفتر پہنچ گیا۔ مجھے قدموں سے دفتر کے دروازے کی طرف میں بڑھ رہا تھا کہ کہکہوں کی آواز نے قدم روک دیے۔ ہا 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 ہا، مجھے ڈھونڈتا ہے، جب میں کہتا تھا تب سنتا نہیں تھا، اب مجھے ڈھونڈتا ہے۔ مجھ پر یقین آ گیا، لیکن اس پر یقین نہیں کیا جس کے ہاتھ میں ڈور ہے۔ جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے، جا چلا جا۔ لیکن بابا مجھے راستہ دکھاؤ، میں گڑ گڑایا۔ سب راستے اسی کو جاتے ہیں کم عقل، چلنے کی کوشش تو کر، قدم تو آگے بڑھا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا اور میں دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگا۔ سب لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھنے لگے، جو سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک اول جلول سے فقیر کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اگلے موڑ پر بابا دائیں مڑا تو میں بھی بھاگ کر اسی جانب لپکا، لیکن دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔
میری کیفیت بالکل ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی ماں کے چاروں بیٹے ایک ہی حادثے میں دنیا سے چلے گئے ہوں۔ پھر وہاں لوگوں نے ایک سوٹڈ بوٹڈ سمجھدار دکھنے والے شخص کو بیچ چوراہے پر گھٹنوں کے بل روتا دیکھا۔ جانے کب میں سنبھلا، کب چپ ہوا، دفتر کا کیا ہوا، گھر کب آیا، میری دیوانگی پر بننے والے قصوں کا کیا ہوا، جیسے سب ایک فلم کی طرح گزر گیا۔ آنکھ کھلی تو 5 بجے سا پہر کا وقت تھا اور دور کہیں مؤذن اذان عصر دے رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں گونجی، اور جب مؤذن نے کہا حی علی الفلاح تو میرے دماغ میں بابا کے جملے گونجنے لگے، جا اسی کے پاس جا، صرف وہی تیری مدد کر سکتا ہے، جا چلا جا، سب رستے اسی کو جاتے ہیں کم عقل، چلنے کی کوشش تو کر، قدم آگے تو بڑھا۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگا تو سر ندامت سے جھکا ہوا تھا، ندامت گناہوں سے زیادہ اپنی مطلب پرستی کی تھی۔ جب اس نے مجھے بھوکا رکھا، میں نے اس سے مانگنے کے بجائے شکوہ کیا، اور جب اس نے مجھ سے میرے والدین لیے، اس وقت بھی میں نے اسے الزام دیا، لیکن جب اس نے مجھے نعمتیں دیں، کاروبار دیا، گھر دیا، اسے میں نے اپنی قابلیت جانا۔ یہ کبھی نہ سوچا کہ جو لیتا تھا دیا بھی تو اسی نے ہے، اور آج میں زندگی کی بھیک لینے اس کے در پر کھڑا تھا۔ میرا قدم اس کی نرم آغوش کی جانب بڑھتا چلا گیا، اس کے ساتھ اپنا دکھ بانٹ کر میں ہلکا پھلکا ہو گیا۔ عجیب سکون کی کیفیت میرے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ باہر نکلا تو فقیر بابا کو گلی کے قدرے ویران حصے میں مست کھڑے پایا۔ میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتا وہ خود گویا ہوا، کرے گا، ہاں وہ تیری مدد کرے گا۔ مطلب سے گیا نا اس کے پاس، ضرورت سے گیا، پر اسے تو بس مانگنے کی ادا پسند ہے۔ تو نے مانگا وہ دے گا، بلائے گا وہ تجھے، چلا جانا، وہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اتنا کہہ کر بابا ایک جانب چل دیا، اور میں اس بار اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے جانے کیوں وہیں رکا رہا، جیسے میرے من کو معلوم ہو کہ بابا اپنا کردار نبھا رہا ہے، اب مجھے اپنا کردار نبھانا ہے، اور وہ کردار ہے توکل اللہ۔ رات کے تیسرے پہر اس کی خوشبو نے ایک دھوئیں کا گولا بن کر مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ خود کمرے کے اندر کونے میں کھڑی ہوئی تھی، لیکن میں جانے کیسے اس کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی سوگواری، بہتے آنسو، سفید جوڑا، بکھرے بال، وحشت زدہ آنکھیں، جیسے وہ مکمل روشنی میں مجھ سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہو۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سمیر، تم نے بہت غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں جدا ہونا پڑے، اب مجھے کچھ کرنا ہوگا، اور جلد کرنا ہوگا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ معاملہ میرے اختیار سے نکل جائے، چلو اٹھو۔ اس کے لب نہ ہلے، مگر ایک ایک لفظ میرے کانوں نے سن لیا تھا۔ ایک خوف نے مجھے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ پسینے کے قطرے میری پیشانی اور جسم سے بہہ بہہ کر بستر کو بھگونے لگے۔ وہ مجھے بلا رہی تھی، اور میں بس اسے خوف زدہ سہما سہما دیکھے جا رہا تھا۔ جب ہی میرے اندر سے جیسا میرا عکس مجھے چھلنی کرتا ہوا نکلا اور بستر کے پاس کھڑا ہو گیا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ یکلخت میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن دوسرے ہی پل روشنی ہو گئی۔ لیکن اب میں خود کو بے بس بے جان لیٹا ہوا اپنی روح کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کھینچ کر لے جا رہی تھی، اور میں اپنی تمام تر قوت صرف کر کے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ نورین ہوا میں معلق میرے آگے اڑنے لگی، اور میں کسی نظر نہ آنے والی ڈور کے سہارے اس کے ساتھ کھنچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے لیے وہ گھر سے نکلی۔ گلی ویران پڑی تھی، جیسے تمام علاقے کو سانپ سونگھ گیا ہو، یا کسی آسیب نے سب کو سلا دیا ہو۔ عجیب وحشت کا عالم تھا۔ اس کا رخ شہر کے باہر کی طرف ہوا تو مجھے لگا شاید میرے رب کی یہی مرضی ہے، شاید میرے گناہوں کی یہی سزا ہے کہ مجھے کلمہ تک نصیب نہ ہوا۔ دعائیں رد ہونے کے احساس نے مجھے رنجیدہ کر دیا، لیکن دعائیں جو دل سے مانگی جائیں کبھی رد نہیں ہوتیں۔ اس اندھیری رات میں ویران جگہ پر ایک بکھرے بالوں والا شخص لاٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں جلال عروج پر تھا۔ ہاں ہاں، اس نے میری مدد کو، میرے مسیحا کو بھیج دیا تھا۔ نورین ٹھٹک کر رہ گئی، اور میں بھی۔
اور دل سے صرف ایک ہی آواز نکلی، فقیر بابا۔ نورین کبھی دائیں کبھی بائیں سے نکلنے کی کوشش کرتی، لیکن جانے اپنی جگہ خاموش کھڑا فقیر بابا ایسی کیا کرامات رکھتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتی کسی اندیکھی دیوار سے ٹکرا جاتی۔ تجھے کسی کی زندگی لینے کا اختیار کس نے دیا؟ تیری زندگی اچھی تھی یا بری، تو نے جی لی، چلی جا اپنی دنیا میں، فقیر بابا نے اسے حکم دیا۔ نورین پھر خوفناک انداز میں سسکنے لگی۔ وہ بھیک مانگنے کے انداز میں بولی، مجھے زندگی میں کچھ نہ ملا، اب میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ بے بس ہوتے ہوئے بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ تو ہوتی کون ہے اللہ کے کاموں میں دخل دینے والی؟ چلی جا۔ بابا کی جلالی آواز جیسے پورے علاقے میں گونج اٹھی۔ دنیا جیسی گئی سو تو گئی، اب آخرت کو چل، جا اپنے ٹھکانے پر، چلی جا، مہلت دے رہا ہوں تجھے۔ دو ماورائی طاقتوں کے مابین یہ رسہ کشی کا منظر میرے دل کو دہلائے دے رہا تھا۔ جبھی نورین جھنجھلاتے ہوئے بابا کی طرف بڑھی، جس کی وجہ سے بابا کو وہ فیصلہ کرنا پڑا جس نے مجھے بھی کانپنے پر مجبور کر دیا۔ بابا نے اپنی لاٹھی سامنے کی طرف اور منہ میں جانے کیا ورد کرنے لگا تو نورین کی روح چھلنی ہونے لگی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی چیخیں چاروں طرف گونجنے لگیں، اور وہ جو زندہ ہوتے ہوئے بھی کرچی کرچی ہوئی، اور آج اس کی روح بھی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے ذرے ہوا میں معلق ہو کر غائب ہو گئے، لیکن اس کی چیخیں دیر تک مجھے سنائی دیتی رہیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہاں میں صرف اکیلا ہوں۔ بابا نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر میرے حواس بوجھل ہوتے ہوتے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ صبح اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا۔ رات کا منظر مجھے ہو بہو یاد تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور مسجد کی جانب چل دیا۔ آج میرا سجدہ کسی مفاد کی وجہ سے نہ تھا۔ آج میں بندگی و عاجزی سے بھرپور وہ پہلا سجدہ کرنے نکلا، اور میرے قدم اللہ کی جانب اٹھتے چلے گئے۔